آئینی مطالبات کرنے والے لوگوں کو طاقت کے ذریعے سے کچلا اور ہمیں کرائم برانچ کوئٹہ تک مجھ سمیت ہمارے بہت سارے قائدین کو کوئٹہ کے کرائم برانچ تک شدید سردی میں انہوں نے منتقل کیا۔ تو ہمارے اس وقت کے مطالبات یہی تھے، ٹالر مافیا کو جو ہمارے ساحل بلوچستان کو تاراج کر رہے تھے، بارڈر کے بندش تھی، لاپتہ افراد تھے، چیک پوسٹوں پہ تذلیل تھی عوام کی، منشیات کے اڈے تھے، اور گوادر جس کو سی پیک کا ماتھے کا جومر کہتے ہیں، گوادر کے عوام کی جو حالت زار تھی، یہی ہمارے مطالبات تھے۔ تو اس لیے میں آج حکومت کو بھی اور سابقہ حکومت کو بھی اور ان کرداروں کو آج کے دن کے مناسبت سے، آج گوادر میں بھی سرگرمیاں ہیں، وہاں کا بھی لوگ یاد کر رہے ہیں ان کرداروں کو، ان بدترین مکروہ چہروں کو یاد کر رہے ہیں جنہوں نے 26 دسمبر 2022 کو گوادر کے ہماری چادر و چاردیواری کو پامال کیا۔ نام نہاد، کرپٹ، نالائق اور جو سونے والی حکومت تھی، 24 گھنٹے آپ کو پتہ ہے وہ سوتے تھے۔ تو اس وقت کا وزیر اعلیٰ ہاؤس حبیب نالہ بنا ہوا تھا، تو اس وقت کی جو حکومت نے ہمارے اوپر جو ظلم اور جبر کیا اس کو ہم یاد کر رہے ہیں۔ اسی طرح جماعت اسلامی نے بلوچستان کے ایشوز پر، انہی ایشوز پر ہم نے ایک تحریک چلانے کا بھی اعلان کیا ہے، الحمدللہ ہم چلا بھی رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں 16 نومبر کو ہم نے آل پارٹیز کانفرنس کی، اس میں بلوچستان کے تمام بڑی سیاسی جماعتوں نے الحمدللہ بھرپور شرکت کی۔ ہم نے ایک اعلامیہ بھی جاری کیا بلوچستان کے حقوق اور مسائل پر، اور اسی طرح ہم نے 29 دسمبر کو بلوچستان کے تمام قبائل، پشتون اور بلوچ جو بڑے بڑے قبائل ہیں، اور کوئٹہ کے جو بڑی آبادیاں ہیں، سب کے مشران کو، بڑوں کو ہم نے دعوت دی ہے۔ اس میں بڑے بڑے جو نام ہیں، محترم نواب اسلم رئیسانی صاحب، نواب ایاز صاحب جو غزی صاحب، اور اسی طرح اور جس طرح ہمارے نواب مولانا محمد خان شیرانی صاحب، اس طرح کے جتنے بڑے بڑے قبائل ہیں سب کو ہم نے ملاقات کر کے دعوت دی ہے کہ تاکہ بلوچستان کے مسائل پر ہم قبائلی لوگوں کو، قبائلی مشران کو بھی اعتماد میں لیں، ان سے مشاورت کریں۔ جہاں بلوچستان میں ظلم ہے، جبر ہے، جہاں کوئی سیاسی آزادی نہیں ہے، یہاں بولنے پہ قدغنے ہیں۔ ہم تو خود منتخب رکن اسمبلی ہیں، ہم بلوچستان اسمبلی میں ہم بات کرتے ہیں تو ہم دوسرے دن اپنی اس تقریر کا پرنٹ نکالتے ہیں کہ کل ہم نے تقریر کی، آیا وہ تقریر من ون اس میں ریکارڈ میں موجود ہے کہ نہیں ہے، وہ ہماری تقریر اسمبلی کے ریکارڈ میں بھی کاٹ دیا جاتا ہے۔ کس طرح ہماری وہاں کی اسپیچ کو بھی کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جہاں اسمبلی کے اندر بات کرنے کی آزادی نہیں ہے، باہر سیاسی آزادی نہیں ہے، نہ میڈیا آزاد ہے، نہ سیاسی کارکن آزاد ہے، صرف آزاد ہے تو منشیات فروش آزاد ہیں، قاتل آزاد ہیں، دہشت گرد آزاد ہیں، لینڈ مافیا آزاد ہیں، ڈرگ مافیا آزاد ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں مصور کاکڑ جو 15 نومبر سے اغوا کیا گیا ہے، تاحال اس کے لواحقین احتجاج کر رہے ہیں، روزانہ دھماکے، روزانہ قتل، جو بدامنی کی آج بلوچستان میں حال ہے۔ تو اس ماحول میں جو بلوچستان کے لوگوں کو، لاپتہ افراد کا جو مسئلہ ہے بلوچستان کا، وہ بڑھ رہا ہے، بار بار احتجاج کرنے کے باوجود بھی کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے، قانون و آئین کے مطابق حل کیا جائے، بجائے کہ ریاست کے ادارے اس مسئلے کو حل کریں، مزید لاپتہ کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید ہمارے نوجوانوں کو لاپتہ کر رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ ایسے میں ریاست کو ہم مضبوط کر رہے ہیں، لیکن ان کم عقلوں کو کون بتائے کہ نوجوانوں کو لاپتہ کرنے سے ریاست مضبوط نہیں ہوتی، نوجوانوں کو لاپتہ کرنے سے ریاست کی بنیادیں کمزور ہوتی ہیں، ریاست کے بارے میں نفرتیں بڑھ جاتی ہیں اور بڑھ رہی ہیں۔ تو اس لیے وہاں جب ماؤں کے بچوں کو چھین لیتے ہو تو اس سے پاکستان کے بارے میں، ملک کے بارے میں، کیونکہ اس ماں کا، آپ کو خود پتہ ہے، میں نے اسمبلی میں کہا تھا کہ ماں کا پاکستان اس کا بچہ ہے، اس ابو کا پاکستان اس کا بیٹا ہے جو لاپتہ ہے، اس کا بیٹا وہی ہے جو لاپتہ ہے، اس کا پاکستان لاپتہ ہے۔ جب تک اس کا بیٹا کو واپس نہیں کرو گے، اس لخت جگر کو واپس نہیں کرو گے، پاکستان مستحکم نہیں ہوتا۔ لیکن ان کم عقل، بے عقل، طاقت کے گھمنڈ اور غرور، اقتدار کے گھمنڈ اور غرور
اور اپنے بندوق کی طاقت اور گھمنڈ اور غرور کی بنیاد پر بلوچستان کے عوام کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، بلوچستان کے لوگوں کو ایک غاصب غلام قوم کی طرح اس کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح چیک پوسٹوں میں جو ہمارے ساتھ سلوک ہوتا ہے، لکھ پاس کا چیک پوسٹ ہو یا ناکا کاڑی کراچی جاتے ہیں وہاں کا چیک پوسٹ ہو یا تلار گوادر کا چیک پوسٹ ہو یا باقی جتنے چیک پوسٹوں پہ جو ہمارے ساتھ ایف سی والے جو سلوک کرتے ہیں، رویہ رکھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ پاکستانی نہیں ہیں۔ میں آج 2024 کا سال گزرا ہے، آپ کے توسط سے میں سوال کرتا ہوں ریاست کے اداروں سے کہ آپ کو ہم ٹیکس دیتے ہیں، ہمارے ٹیکسوں سے آپ بندوق خریدتے ہو، ہمارے ٹیکسوں سے آپ کلاشن کوپ کی گولیاں خریدتے ہو۔ میں سوال کرتا ہوں کہ 2024 میں آپ نے کون سا ملک دشمن کے سینوں پہ گولی ماری ہو؟ آپ نے یہ پاکستانیوں کے سینوں پہ گولیاں ماری ہیں۔ جس ٹیکس سے میں آپ کو پیسے دیتا ہوں، آپ کلاشن کوپ خریدتے ہو، گولیاں خریدتے ہو، وہی گولیاں اپنے پاکستانیوں کے سینوں میں پیوست ضرور کیا ہے۔ کسی انڈیا جس کو آپ دشمن کہتے ہو کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے، کسی بارڈر میں کسی کے اپنے سینے پیوست نہیں کہ سوائے ہمارے، سوائے اسلام آباد میں پرامن احتجاج کرنے والے یا بلوچستان میں پرامن لوگوں کو یا ہمارے نوجوانوں کے سینوں پہ آپ نے پیوست کیے ہیں۔ تو جماعت اسلامی انشاءاللہ ہم بلوچستان کے حقوق کے لیے پہلے بھی اسمبلی کے اندر بھی، اسمبلی سے باہر بھی، 29 دسمبر کے بعد جب ہم تمام قبائلی مشرار کے بعد انشاءاللہ علماء مشائخ کو بلائیں گے کہ جتنے ممبر و محراب ہیں صوبے کے، اس میں ظلم کے خلاف بات ہو، فتویٰ دیں ہمارے علماء کرام مشائخ ظالموں، جابروں، غاصبوں کے خلاف، ہمارے ممبر و محراب استعمال ہوں۔ مائیں شکوہ کرتی ہے بلوچستان کے علماء سے کہ میں تڑپ رہی ہوں، تو ممبر سے میرے لیے کب بات ہوگی، محراب سے میرے لیے کب بات ہوگی، مساجد سے میرے لیے کب بات ہوگی؟ یہ مساجد تو ظلم اور جبر کے خلاف آواز اٹھانے کے مراکز ہیں، اس لیے وہاں ڈنڈا رکھا ہوتا ہے، اس لیے خطیب کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے، خطبہ دیتا ہے، وہ ظلم اور جبر کے خلاف بات کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے پھر ہم علماء مشائخ کو انشاءاللہ طلب کریں گے، خواتین کانفرنس کریں گے، طلباء کو جمع کریں گے، اور انشاءاللہ نوجوانوں کو جمع کریں گے، لیبرز کو جمع کریں گے، وکلاء کو جمع کریں گے۔ آخر میں انشاءاللہ جس طرح گوادر میں ہم نے لاکھوں لوگوں کو جمع کیا، ہمارا پروگرام انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں کامیابی دے گا۔ پورے صوبے میں کمپین چلانے کے بعد انشاءاللہ 1,00,000 لوگوں کو ہم کوئٹہ میں جمع کریں گے، پورے صوبے سے لوگوں کو کوئٹہ میں جمع کریں گے، اس ظلم اور جبر کے خلاف جو ناامیدی ہے، مایوسی ہے۔ اور میں حکمرانوں کو آخر میں کہتا ہوں کہ آپ پنڈی اور اسلام آباد کے حکمران جو بلوچستان میں آپریشن کا فیصلہ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم پورے بلوچستان کے لوگوں کو جمع کر کے ہم مزاحمت کا فیصلہ کریں گے، ہم انشاءاللہ جمہوری مزاحمت کا فیصلہ کریں گے اس اور جبر کے خلاف، پنڈی اور اسلام آباد کے دہشت گرد حکمرانوں کے فیصلوں کے خلاف ہم بلوچستان کے لوگوں کو انشاءاللہ منظم بھی کریں گے، متحد بھی کریں گے اور بھرپور انشاءاللہ آواز اٹھائیں گے۔ آئندہ بھی سنیں گے۔ بات چیت تو ہوتی ہی رہتی ہے، ہم بات کرتے ہیں، کبھی بلاتے ہیں، ہم اپنی پوری بات پچھلی دفعہ بھی کہا، پوری سیدھی بات کرتے ہیں، لیکن میں بطور ایک سیاسی کارکن چاہتا ہوں کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر سر ایک نقشے پہ یہ کام کر رہے ہیں، اور عالمی اسٹیبلشمنٹ جو شاید کوئی پروگرام اس کو دیا اس پہ چل رہے ہوں۔ اگر اس نے ملک بچانا ہے، بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ ہونے سے بچانا ہے، اس کو مسائل حل کرنے ہیں۔ اگر ہمیں علیحدہ کرنا ہے تو ہماری ماؤں کو مزید بیوہ نہ کریں، بچوں کو یتیم نہ کریں، سیدھی بات کریں کہ آپ لوگوں کو ہم علیحدہ کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب، آپ نے مداوت کی بات کی، کیا آپ سیول نافرمانی کی طرف جا رہے ہیں؟ سیول نافرمانی کی نہیں جائیں گے ہم۔ جتنے ہمارے احتجاج ہوں گے اس کے 300 طریقے احتجاج کے۔ پہلا تو یہ کہ ہم یہاں 1,00,000 لوگ اب تک دیکھیں ہم منتشر ہیں، ایک گلی میں، بلوچستان کے ایک گلی میں ایک لاپتہ نوجوان کا لاش جاتا ہے، دوسرے گلی میں ڈول رو رہا ہوتا ہے۔ جب تک تمام قبائل، تمام سیاسی جماعتیں اکٹھے نہ ہوں اس ظلم اور جبر کے خلاف، تو یہ ہمارا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ تو 1,00,000 لوگ انشاءاللہ، مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور عوام پر، تو ہم کامیاب ہوں گے جب 1,00,000 لوگ ہم کوئٹہ میں یا شہر میں جمع کریں گے۔ تو آپ کا جو میڈیا ہے اسلام آباد والا،
جیسے پنجاب میں جوتے چوری ہوتے ہیں وہ تو دکھاتے ہیں، لیکن بلوچستان کے بچے چوری ہوتے ہیں وہ نہیں دکھاتے. جب 1 لاکھ لوگوں کو جمع کریں گے تو ہمیں یقین ہے کہ ہمارے بچے بھی انشاءاللہ میڈیا میں وہ دکھائیں گے. ہم یہ جب پرامن 1 لاکھ لوگوں کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ سول نامبرداری کریں یا اغواکاروں کے گھروں کا گھیراؤ کریں، اصلی حکمرانوں کے بارے میں ہماری کیا پالیسی ہوگی اور جعلی حکمرانوں کے بارے میں ہماری کیا پالیسی ہوگی. مولانا صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی مسجد و محراب کی بات کی، ممبر کی بات کی کہ ہم ممبر استعمال کریں گے، مساجد استعمال کریں گے مزاحمت جمہوری مزاحمت کے لیے، ظلم و مصیبت کے خلاف علماء کو جو ہے مشائخ کو ہم جو ہے آگے لائیں گے. مگر بدقسمتی سے ہماری تاریخ یہ بھی رہی ہے کہ پاکستان میں جب بھی ڈکٹیٹرشپ آئی ہے، ماشاءاللہ قائم ہوا ہے، انہیں مسجد و محراب سے ان کے قصیدے پڑھے گئے، ان کے قصیدے سنائے گئے ہیں. تو کیسے تبدیلی لائیں گے آپ مسجد و محراب سے، کیسے تبدیلی لائیں گے؟ تو اس لیے ان کو جمع کریں. میں بھی ممبر والا ہوں، میں بھی محراب والا ہوں. سب کو قائل کریں گے کہ یہ ممبر جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے وارث ہیں. اللہ کے نبی تو مظلوموں کا پیغمبر ہے، ظالموں کا تو نہیں ہے. اللہ کے نبی تو مقتولوں کا پیغمبر ہے، قاتلوں کا تو نہیں ہے. اور ممبر کے ساتھ جو لاٹھی ہوتی ہے، ڈنڈا، تو ظالموں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے. تو ہم علماء کے پاس جائیں گے، مساجد جاؤں گا، مدارس جاؤں گا، سب کو بتاؤں گا کہ اس ممبر کے اوپر جو ہے نا وضو کے 4 فرائض بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ظالم، قاتل، غاصب، چور، ڈاکو کے خلاف بات کریں. انشاءاللہ میں جاؤں گا تمام علماء کے پاس. مولانا صاحب آپ نے یہ جس طرح بلوچستان کی تمام مسائل کو جا کے بڑے خوبصورت انداز میں جائے تھے، جو ان کو چلانے والے حکومت کو چلانے والے ان کے لیے کیا ایسا ایجنڈا آپ کے ذہن میں ہے کہ ان کو آپ انہیں بتائیں اور اس عمل کریں، یا آپ کر کیوں نہیں رہے نہ کرنے کی وجوہات ہیں؟ دیکھیں یہاں صوبائی اسمبلی کی بلوچستان میں کیا حیثیت ہے آپ کو پتہ ہے؟ بلوچستان حکومت بلوچستان کے کسی ضلع کا ڈپٹی کمشنر تبدیل کر سکتا ہے؟ میرا نوجوان کیسے لائیں گے؟ جب ایک حکومت ایک ضلع کا ڈپٹی کمشنر تبدیل نہیں کر سکتا تو میرے بچے کیسے دیں گے؟ تو یہ موجودہ حکومت کے کہتا ہوں، اب صوبے کے لوگ ہیں، بلوچستان کے سرزمین کے 47 والے ہو یا 48 والے ہو، لیکن اس سرزمین کے بندے ہو، اس سرزمین کے لوگ ہو. آپ کے قبیلے کے لوگ لاپتہ ہیں، آپ کے بلوچستان پہ ظلم ہو رہا ہے، آپ کا قبرستان یہاں پر ہے، آپ کی عزت و غیرت یہ ہے. تو کبھی تو غیرت تو کریں، کبھی تو ہمت تو کریں، کوئی جدوجہد کریں. توبہ جب آپ کے ہاتھ پاؤں آنکھیں کمزور ہوں گی تو توبہ کرنے سے پہلے ابھی طاقت ہے، ابھی آپ توبہ کریں. تو ہمارے یہ جو اقتدار پہ لوگ ہیں کابینہ میں، اسمبلیوں میں، ان کا بھی فرض ہے کہ وہ بلوچستان کا فرزند بن جائیں، کسی پنڈی اور اسلام آباد کے اعلیٰ کار نہ بنیں. مولانا صاحب آپ سے سوال یہ کہ اس وقت تمام بارڈر بند ہیں، جس کی وجہ سے بہت بڑا بحران آ رہا ہے ہمارے صوبے پہ. اسمبلی جیسے پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے جو ہے خط لکھا اپنے لوگوں کی عزت بچانے کے لیے، انڈیا سے رابطہ کرنے کی انہوں نے کوشش کی، وہ ہے سوالی سرکاری خیر و سمندر. اسی طرح ہماری صوبائی حکومت اور صوبے کو بھی حق حاصل ہے کہ اپنے عوام کے مسائل کے حل کے لیے اسمبلی کے ذریعے جو عوام ہے. تو میرا سوال یہ کہ کوئی ایسا قرارداد لانے کا ارادہ ہے کہ صوبائی حکومت سے تعلق کرے کہ جب تک وفاق روزگار کا بندوبست نہیں کرتا ہے اس وقت کی اختیار کھول دے اور لوگوں کو قانون کے مطابق پیش کرنے کی اجازت دی جائے. بلوچستان اسمبلی میں پہلے سے 5000 قراردادیں جمع ہیں، 5000 قراردادیں پاس ہو چکی ہیں. صوبائی اسمبلی کی قرارداد کو میرے خیال میں اسپیکر صاحب بھی نہیں پڑھتا، کون سے پنڈی والے پڑھ لیں گے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ پہلے تو ہم آزاد تو کریں صوبائی اسمبلی کو، ہم آزاد تو کریں صوبائی کابینہ کو. تو ہم پنجاب تو